السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، قرآن مجید دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ بعض مسلم اسکالرز اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام تو واقعی دہشت اور قرآن تو کہتا ہی ہے کہ دہشت گردی کرو۔ جی بالکل ایسے مسلم اسکالرز ہیں پاکستان کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم دہشت گردی کرو۔ وہ اسلام جس کا لفظ ہی پیس ہے، سلامتی ہے، اس کے بارے میں خود مسلمان اسکالرز جو جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے شیخ الحدیث کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کے علمبردار ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو دہشت گردی کا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہے یا کچھ اور پڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی؟ قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹیررسٹ بنو۔ اچھا، بالکل قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر، یورپ میں اور نان مسلم کنٹریز کے اندر اسلاموفوبیا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک طرح کی نفرت بنائی ہوئی ہے ذہنوں میں، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف وہ لوگ توہین کرتے ہیں، بلاسفیمی کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ ایسا کرتے کیوں ہیں۔ کچھ ان میں سے ایسا کہتے ہیں کہ اسلام تو انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کی یہ بات انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کی قرآن مجید کے اندر جو بھی مسلمان نہیں ہے اسے قتل کرنے کا، اسے ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو کہ آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے آئے جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ان آیتوں کو نکال دو، قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دو، 20 کو نکال دو، یہ کر دو، فلاں کر دو۔ ان سب کی باتیں تو ایک سائڈ پر۔ اگر کوئی باہر سے یہ کہتا ہے جس نے اسلام کی سٹڈی نہیں کی ہوئی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام آتنک کو سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیے، جیسے بنو قریظہ کا واقعہ، یہودیوں کو قتل کیا، اور روایتیں بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو 600 سے لے کر 700 اور 900 لوگوں کو مار دیا، اس میں بچے بوڑھے سب شامل تھے۔ اگر کوئی یہ باہر کا بندہ یہ بات کرتا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، یا اس نے ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پورا پڑھا نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر ایک مسلمان اور پھر مسلم اسکالر اور پھر ایسا شخص جو کہ مسند حدیث پر بیٹھا ہو وہ یہ بات کرے تو اس پر حیرت نہیں، اس پر پھر اپنی عقلوں کو پر ماتم کرنا چاہیے۔ یہ پھر جہالت ہے، یا دین دشمنی ہے، یا یہ اندر سے منافق ہے۔ کبھی یہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کبھی یہ راکشسوں اور شیطانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یزیدیوں کے ساتھ، کبھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پوری دنیا کے اوپر ہم اپنا جھنڈا لہرائیں گے، دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو انسانیت دشمن تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ شیخ الحدیث کی اب آپ بات سنیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ دہشت گردی کرو، اور اس کے لیے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ قرآن کی آیت کون سی پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے اور تمہارے دشمنوں کے لیے طاقت تیار کر کے رکھو، ان کے مقابلے کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں اور مولوی صاحب اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، قرآن میں ہے، بالکل میں اس کو مانتا ہوں، یہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ لیکن اس سے جو آگے یہ رزلٹ نکال رہے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا امریکہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ امریکہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس سے آگے تھوڑا اور جائیں تو یورپ اللہ کا دشمن ہے، یہ سارے اللہ کے دشمن ہیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے۔
تو لہٰذا یہ اللہ کے دشمن ہے اور ان کے لیے اپنی طاقتیں جمع کر کے رکھو اور ان کے ساتھ دہشت گردی کرو. یہ اللہ کا حکم, یہ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں اس طرح کر کے. مولوی صاحب قرآن میں تحریف مت کرو, قرآن کو اپنی طرف سے بگاڑو مت. تم لوگ کہتے ہو کہ فلاں فلاں فرقے والے قرآن کو بگاڑتے, تم قرآن کو بگاڑ رہے ہو, دنیا کو بتا رہے ہو کہ تم انسان نہیں ہو اور اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے, تم اسلام کو دنیا کے اندر کم تر کر رہے ہو. اسلام کے اوپر نشانہ بننے کے لیے تم جیسے مولوی کافی ہیں, یزیدی مولوی. یہ بالکل غلط میننگز قرآن کی بتا رہے ہیں, بالکل غلط. اس کو اگر آپ دیکھیں, اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کے اندر حکومت پاکستان کی حکمرانوں کی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے اس طرح کی قرآن کی غلط تشریحات کر رہے ہیں. ان کے مدرسے کے اوپر پہلے آپریشن ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, اور وہاں سے یہ برقع پہن کر بھاگ گئے تھے. اچھا, اس آیت کو امریکہ کے اوپر فٹ کرنے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پہلے تو ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا افغانستان میں, تو کیا اس وقت وہ اللہ کا دشمن نہیں تھا؟ تو کہہ رہے نہیں, دیکھیں جی جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کا فائدہ ہو تو آپ یوں کریں یوں کریں. ہائے 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 ہائے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہو, آپ اللہ کے دشمن کو بھی پھر دوست بنا لیتے ہو, ان کے اوپر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو, خرید لیتے ہیں وہ تمہیں اللہ کا دشمن بھی. تو یہ کون سا جہاد ہے جب تم اللہ کے دشمنوں کے لیے کرتے ہو؟ یہ جہاد نہیں, یہ بزنس ہے. اب میں اس کا صحیح معنی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے صحیح معنی کیا ہے. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف پہلے سے ایک طاقت اور قوت جمع کر کے رکھو. حتیٰ کہ مولانا مودودی کی تفسیر بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی معنی لکھا ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے پاس ایسی طاقت اور ہتھیار جمع کر کے رکھیں کہ جب اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس وقت پھر اسلحے کے لیے دوڑ رہے ہو کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے. جس طرح کا زمانہ ہو آپ پہلے سے اپنے پاس تیاری کر کے رکھیں, اور عین جب جنگ ہو تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو اس وقت تمہیں پھر افسوس نہ ہو کہ یار کاش ہم یہ ہتھیار بھی رکھ لیتے, کاش ہم یہ طاقت بھی جمع کر کے رکھ لیتے. تو پہلے سے اپنے پاس ہتھیار جمع کرو. جب تمہارے پاس پہلے سے ہتھیار ہوں گے تو اللہ کے اور تمہارے دشمن جو ہوں گے وہ اس بات سے دیکھ کر ڈریں گے کہ تمہارے پاس تو ہتھیار موجود ہیں, تو تمہارے اوپر ہم حملہ کیسے کریں. تو دیکھیں, ہتھیار ایک ظاہری اسباب ہیں, یہ ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہتھیار اس لیے رکھیں کہ لوگوں کو ڈراتے رہیں اور پھرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ میری بات مان لو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. یہ اپنے آپ کو دوسروں کے حملے سے بچانا ہے, دوسروں کے اوپر حملہ کرنا نہیں ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ہم جھنڈا لہرائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم اسلحہ جمع کریں گے, یہ الٹ معنی بتا رہے ہیں. اس لیے قرآن میں ہے کہ تم اپنے پاس ہتھیار رکھو گے تاکہ کوئی اور تمہارے اوپر حملہ نہ کرے. اس لیے نہیں ہے کہ تم جمع کرو تاکہ تم لوگوں کے اوپر حملہ کرتے رہو. میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر جہاد کا معنی یہ بتایا تھا کہ جہاد کے اندر قرآن نے صرف اور صرف ایک وجہ سے اجازت دی. اگر آپ پوری بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس کے بعد 13 سال تک آپ نے کوئی جنگ نہیں کی. مدینہ میں جب آپ آتے ہیں 13 سال بعد, ان پچھلے 13 سال میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پوری دنیا جانتی ہے جو سٹڈی کرنے والے ہیں. جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مدینہ کے اندر پہلے سال نہیں دوسرے سال وہ جو مکہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے حملہ کر دیتے ہیں. اور اب آپ کو حکم ہوتا ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت ہے سورہ 22 ہے, اس کی آیت نمبر 39. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر اب حملہ ہو رہا ہے, آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اب آپ کو بھی اجازت ہے. پہلے ہم نے اجازت نہیں دی تھی, پہلے آپ کو مارا جا رہا تھا, آپ کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا مسلمانوں کو, لیکن قرآن نے کہا تھا کہ اب تم نے لڑنا نہیں ہے, وہ تمہیں مار رہے ہیں تم نے نہیں لڑنا. لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, تمہارے گھروں تک آ گئے, گھروں سے نکالنے کے بعد تم اس ملک کو چھوڑ دیا, دوسرے ملک چلے گئے, وہاں پر بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہیں کسی بھی جگہ نہیں چھوڑیں گے. اب تم نے بزدل ہو کر نہیں رہنا, اب تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے سامنے آ کر ان کے ساتھ لڑنا ہے. یہ واضح لفظوں کے اندر قرآن نے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن نے تو جہاد اس لیے کہا ہے کہ جی جو بھی نان مسلم ہے اس کو ختم کر دو. یہ مولوی صاحب قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں. اس طرح کے مولاناؤں نے
دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسلام کے خلاف نفرت ہے، میں خود بذات خود کہتا ہوں کہ اتنا دوسرے لوگوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے کہ اسلاموفوبیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ کے اندر اسلاموفوبیا فلاں ملک کے اندر ہے، انڈیا کے اندر، دوسرے ملکوں کے اندر ہے. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر جو اسکالر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسلام کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں؟ وہ تو اسلام کو دنیا میں اندر مذاق اڑا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی ہو رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں. وہ قرآن جو کہ انسانیت کی کتاب ہے، جس کے اندر ہے ہدی للناس، ہم نے پورے انسانوں کے لیے ہدایت دیا، اس قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کوئی اور نہیں کہہ رہا، مسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو عالم اور مفتی کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی سکھا رہا ہے، دہشت گردی پڑھا رہا ہے. اس ہمارے نوجوان کیا تیار ہوں گے؟ ہمارے مسلمان بچے اور لوگ، اور یہ جس مدرسے کے اندر یہ تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس مدرسوں کے اندر آپ سوچئے کہ کس طرح کے لوگ تیار ہو رہے ہیں. یہ سوتے ہوئے بم ہے. یہ یہاں سے جب نکلیں گے، دنیا کے اندر جب پھیل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا حشر ہوگا دنیا کا؟ اور اسلام کے نام کے اوپر کریں گے، یہ سب اسلام کے نام پر کریں گے، اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، یہ ثواب سمجھ کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ہو، مسلمانوں کی. اور پھر اس کے اندر پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ایسے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے. یہ تو سراسر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کے مولوی اور مولانا یہ اسلام کو دنیا کے اندر بدنام کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر. تو یہ آپ نے اسلام کو اگر سمجھنا ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیں. ان مولاناؤں نے آپ کو جو قرآن بتا رہے ہیں یہ غلط کر کے، یہ آگے جو اپنی بات ڈالتے ہیں یہ غلط کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں. ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ ان کے الجھاوے اور نرغے کے اندر نہیں آئیں گے. اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تو پکا یقین ہے، میں تو جانتا ہوں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. یہ مولانا جو قرآن کے بارے میں، جہاد کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جہاد جو قرآن تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.